والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج کا یہ درس افعال قلوب کے بارے میں ہے۔ تمہیداً اسے کچھ پہلے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں، فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل لازم اور فعل متعدی۔ فعل لازم جو صرف فاعل کے ساتھ پورا ہو جاتا ہے اور اس کو مفعول کی حاجت نہیں ہوتی، جیسے قارما زید، خرج زید۔ اور فعل متعدی وہ ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کو بھی چاہتا ہے، مفعول کا بھی تقاضا کرتا ہے، یعنی فاعل سے آگے بڑھ کر مفعول کی طرح تجاوز کرنے والا۔ تو جو فعل متعدی ہے اس کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی ہے کہ فعل متعدی بیک مفعول۔ یہ فعل متعدی بیک مفعول وہ فعل متعدی جو ایک مفعول کو چاہتا ہے، جیسے ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، اکرمت زیدن، اخرجت زیدن۔ تو پہلی صورت یہ ہے فعل متعدی بیک مفعول۔ دوسرے نمبر پر فعل متعدی بدو مفعول، لیکن اس کے دونوں مفعولوں میں سے ہر ایک کا حذف کرنا جائز ہو، جیسے آتیت زیدن درہمن۔ تو یہاں پر آتیت زیدن بھی کہہ سکتے ہو درہمن کو حذف کر کے، یا آتیت درہمن بھی کہہ سکتے ہو زیدن کو حذف کر کے۔ یہ دو صورتیں ہو گئیں، یعنی متعدی بیک مفعول نمبر ایک، اور نمبر دو متعدی بدو مفعول لیکن دونوں مفعولوں میں سے ہر ایک کو حذف کرنا جائز ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ متعدی بدو مفعول اور دونوں مفعولوں میں سے کسی کا بھی حذف کرنا جائز نہ ہو۔ اور چوتھی شکل ہے متعدی بسے مفعول، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فعل متعدی کی چار صورتیں ہیں، فعل متعدی بیک مفعول، فعل متعدی بدو مفعول جبکہ دونوں مفعولوں میں سے ہر ایک کو حذف کرنا جائز ہو، اور متعدی بدو مفعول جبکہ دونوں میں سے کسی کو حذف کرنا جائز نہ ہو، دونوں مفعولوں میں سے کسی کو بھی حذف کرنا جائز نہ ہو، اور متعدی بسے مفعول۔ تو ان چار صورتوں میں جو پہلی دو صورتیں ہیں وہ میں نے تمہیداً بیان کی ہیں۔ اگلی جو دو صورتیں ہیں، یعنی متعدی بدو مفعول ہو اور دونوں میں سے کسی مفعول کو حذف کرنا جائز نہ ہو، یہ پہلی شکل ہے، اور دوسری شکل ہے متعدی بسے مفعول۔ تو یہ ان دو کا تعلق افعال قلوب کے ساتھ ہے۔ تو افعال قلوب وہ افعال ہیں جن کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ان کو افعال قلوب کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ افعال شک اور یقین کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کو افعال شک و یقین بھی کہا جاتا ہے۔ تو افعال قلوب کے علاوہ جو باقی افعال ہیں جن کا تعلق دل کے علاوہ دیگر اعضاء سے ہے، ان کو افعال جوارح کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیں، متعدی بدو مفعول جو ہے افعال قلوب یہ 7 ہیں۔ افعال شک حسبت، ظننت، خلت، یہ 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ حاسبہ یحسب، ظن یظن، اور خال یخیل، خلت یعنی بیت کے وزن پر۔ تو یہ جو تینوں ہیں، حسبت، ظننت، خلت، یہ افعال شک ہیں، یہ شک کے لیے آتے ہیں، جیسے حسبت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل گمان کیا، میں نے زید کو فاضل سمجھا۔ ظننت زیدن امینا، میں نے زید کو امانت دار امین گمان کیا۔ اور خلت البیتا رہینا، میں نے گھر کو گروی خیال کیا۔ تو یہ تینوں افعال حسبت، ظننت، خلت یہ شک کے لیے آتے ہیں۔ تو جب کسی بات میں شک ہو تو اس کو حسبت، ظننت اور خلت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ افعال یقین علمت، رأیت، وجدت، یہ تینوں جو افعال ہیں یقین کے لیے آتے ہیں، جیسے علمت زیدن فاضلا، میں نے یقیناً جانا کہ زید عالم ہے، میں نے جانا کہ زید عالم ہے۔ رأیت زیدن صالحا، میں نے جانا کہ زید صالح ہے، یعنی میں نے اپنے دل میں زید کو صالح سمجھا، صالح دیکھا، صالح خیال کیا۔ وجدت زید مصلیًا، میں نے زید کو نمازی پایا۔ تو
علمت رأیت وجدت، جب یہ افعال قلوب ہوں گے تو یہ افعال یقین کہلاتے ہیں، اور یہ جس مضمون کا یقین ہو اس کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ساتواں لفظ ہے زعمت، یہ کبھی شک کے لیے آتا ہے کبھی یقین کے لیے آتا ہے، جیسے زعمت اللہ غفورن، میں نے اللہ کو غفور گمان کیا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کا غفور ہونا وہ یقینی ہے، قرآن میں موجود ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اس لیے یہ یقین کے لیے ہوگا یہاں زعمت اللہ غفورن۔ زعمت الشیطان کفورا، میں نے شیطان کو ناشکرا گمان کیا، تو یہ بھی یقینی بات ہے کہ شیطان ناشکرا ہے، یہاں بھی یقین کے لیے ہوگا۔ زعمت امرا صادقا، میں نے امر کو سچا گمان کیا، تو یہاں پر یہ ہے زعمت امرا صادقا، یہاں پر یہ شک کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ زید کو امر کے سچے ہونے کا یقین نہ ہو، تو اس نے کہا زعمت امرا صادقا، میں نے زید کو امر کو سچا گمان کیا۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ شرح تعامل کے اندر جو انہوں نے مثال دی ہے، وہاں پر زعمت الشیطان شکورن لکھا ہے، یعنی میں نے شیطان کو شکر گزار گمان کیا، اور کہا کہ یہ شک کے لیے ہے، اور زعمت اللہ غفورن یہاں کہا کہ زعمت یقین کے لیے ہے، لیکن میں نے اس کی جگہ یہ دوسری مثال دی ہے زعمت امرا صادقا کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں جس طرح اللہ کے غفور ہونے کا ذکر ہے، اسی قرآن پاک میں شیطان کے کفور ہونے کا بھی ذکر ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، جب قرآن میں آ گیا مسلمانوں کا عقیدہ ہے اس کے کفور ہونے کا، تو وہ تو یقینی ہے، تب اس میں تو شک نہیں ہو سکتا، تو اس لیے کیونکہ وہ شک کرنا جو قرآن میں آ گیا ہے بطور عقیدہ کے، تو شک کرنا وہ تو کفر ہے، اس لیے میں نے اس کی جگہ یہ مثال دی ہے زعمت امرا صادقا۔ وہاں ایک فردی مثال ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ واقع میں عقیدے میں معاذ اللہ کوئی شک ہو، جو کتاب کے اندر ہے مثال کہ زعمت الشیطان شکورا، وہ ایک فردی مثال ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ مثال دیں کہ جس میں وہ عقیدے کے خلاف ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو یہ ہے متعدی بدو مفعول، تو اس میں یہ تین جو ہے حسبت ظننت خلت، یہ فعال شک ہیں، علمت رأیت وجدت یہ فعال یقین ہے، اور زعمت کبھی شک کے لیے آتا ہے کبھی یقین کے لیے آتا ہے، یہ قرینے سے پتہ چلے گا۔ اس میں ایک تنبیہ ہے کہ جب علمت بمعنی عرفت ہو، جیسے علمت زیدن، میں نے زید کو پہچان لیا، جب رأیت بمعنی ابصرت ہو، جیسے رأیت صبیًا، میں نے بچے کو دیکھا، جب وجدت بمعنی اصبت ہو، جیسے وجدت الضالۃ، میں نے گمشدہ چیز کو پا لیا۔ تو اس صورت کے اندر یہ علمت رأیت اور وجدت یہ افعال قلوب نہیں ہوں گے بلکہ افعال جوارح ہوں گے، اور صرف ایک ہی مفعول کو چاہیں گے، یہاں دو مفعولوں کا تقاضا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری جو اس کی شکل ہے متعدی بسے مفعول، جیسے علمت زیدا امرا فاضلا، میں نے زید کو ابھارا اس بات پر کہ وہ جانے کہ امر فاضل ہے، رأیت زیدا امرا فاضلا، میں نے زید کو اس بات پر ابھارا کہ وہ جانے کہ امر فاضل ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے زید کو بتایا امر فاضل ہے، میں نے زید کو بتایا امر فاضل ہے، تو یہاں پر علمت اور رأیت یہ تین مفعولوں کو چاہتا ہے، یہاں تین مفعول ذکر کیے گئے ہیں۔ اخبارہ خبرہ انبا نبا یہ بھی متعدی بسے مفعول ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جمہور علماء کے نزدیک یہ ہے متعدی بسے مفعول۔ باقی اخفش کا اپنا ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جتنے بھی افعال ہیں ان کے اوپر حمزہ دخل کر کے تو باب افعال بنا کر اس کو بھی ان سب کو متعدی بسے مفعول بنایا جا سکتا ہے، لیکن جمہور کے نزدیک یہ متعدی بسے مفعول ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نوادر الاصول جو شرح اصول اکبری کی شرح ہے، تو انہوں نے خاصیت ابواب کے اندر باب افعال کی جو پہلی جو خاصیت ہے تادیہ، تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ متعدی بسے مفعول بنانا یا متعدی بسے مفعول ہونا یہ باب افعال کا خاصہ ہے، اور باب تفعیل اگر کہیں متعدی بسے مفعول آتا ہے تو وہ بھی باب افعال کے معنی میں ہو کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد افعال قلوب کے مفعول کو حذف کرنے کا کیا قاعدہ ضابطہ ہے؟ تو دیکھیں یہ اصل میں جو افعال قلوب کے یہ دو مفعول ہیں، جیسے یہ اصل میں ہوتے ہیں مبتدا خبر،
کیا ہوتے ہیں؟ جیسے زید فاضل، اچھا اسی طرح زید امین، البیت رہین، زید فاضل ہے، زید امین ہے، گھر جو ہے وہ گروی ہے۔ تو اسی طرح جو آگے ہے علمت زید فاضل، زید عالم، زید صالح، زید مسلن، زید عالم ہے، زید صالح ہے، زید نمازی ہے۔ اسی طرح اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے، شیطان کفور، شیطان ناشکرا ہے، امر صادق، امر سچا ہے۔ تو یہ اصل میں مبتدا خبر ہیں، اور ان کے اوپر جب افعال قلوب کو داخل کیا جاتا ہے تو پھر وہ مبتدا خبر دونوں کو نصب دیتے ہیں، اور وہ مبتدا خبر دونوں کیا بن جاتے ہیں؟ ان کے مفعول۔ تو یہ چونکہ دونوں مفعول جو ہیں یہ اصل میں مبتدا خبر ہیں، اور اصل یہ دونوں مل کر یہ ایک مفعول کی تعویل میں ہیں، کیونکہ جو اس کا جو مضمون جملہ ہے زیدن فاضلن کا، وہ کیا ہے؟ فضلہ زیدن، یعنی حسبت فضلہ زیدن، تو میں نے زید کے فضل کا گمان کیا۔ اسی طرح یہ بن جائے گا ظننت امانت زیدن خلت، آگے جو ہے رہنت البیتی، رہنت البیتی، اذا علمت علم زیدن رأیت، آگے اس کا صلح زیدن، تو زید کا صالح ہونا، اور وجدت صلاۃ زیدن۔ تو یہ اصل میں جو مبتدا خبر ہے تو اس کا جو مضمون جملہ ہے، یعنی خبر کا مصدر لے کر آپ مبتدا کی طرف وہ مضاف کر دیں، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ جملہ اسمیہ کا مضمون جملہ۔ تو یہ مضمون جملہ یہ ایک مفعول کے درجے میں ہے، تو اس لیے یہاں اگر حذف کریں گے ایک مفعول کو تو گویا کہ آپ نے یہ ایک کلمہ تھا مرکب اضافی، آپ نے اس کے ایک جز کو حذف کر دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ترتیب سے مفعول جو ہے اس میں آپ پہلے مفعول کو حذف نہیں کر سکتے، اور دوسرے جو دو مفعول ہیں ان دونوں کو آپ اکٹھا تو حذف کر سکتے ہیں، اکٹھا دونوں کو اکٹھا، لیکن ان میں سے ایک کو حذف نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ بھی ایک مضمون جملہ ہے۔ اس کا جو مفعول یہ بنتا ہے اصل میں یہ دونوں مل کے ایک مضمون جملہ کی صورت میں یہ ایک مفعول کے درجے میں آتے ہیں، تو ان میں سے کسی کو حذف کر دینا یہ ایک کلمے کے بعد اجزاء کو حذف کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے ترتیب سے دو مفعول میں آپ کسی مفعول کو حذف نہیں کر سکتے، اور ترتیب سے مفعول میں آپ جو آخری دو مفعول ہیں ان کو اکٹھا تو حذف کر سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کو حذف نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ افعال قلوب جو ہیں اگر یہ درمیان میں آ جائیں، جیسے حسبت زیدن فاضلن میں حسبت کو درمیان میں لے آئیں، زیدن حسبت فاضلن درمیان میں لے آئیں، یا آخر میں لے آئیں جیسے زیدن فاضلن حسبت آخر میں لے آئیں، تو ان دونوں صورتوں میں آپ چاہیں تو افعال قلوب کو عامل بنا لیں اور دونوں مفعولوں کو منصوب پڑھیں، چاہیں تو ان کو عامل نہ بنائیں اور دونوں مفعولوں کو مبتدا خبر بنا کے آپ رفع پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بیچ میں لے آئیں زیدن حسبت فاضلن، اس طرح بھی ٹھیک ہے، اور زیدن حسبت فاضلن اس طرح بھی ٹھیک ہے۔ اسے آخر میں لے کے آئیں تو زیدن فاضلن حسبت بھی ٹھیک ہے، اور زیدن فاضلن حسبت بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو افعال قلوب ہیں اگر یہ مفعولوں کے وسط میں آ جائیں یا آخر میں آ جائیں تو پھر چاہیں تو آپ ان کو عامل بنائیں اور مفعولوں کو آپ منصوب پڑھیں، چاہیں تو ان کو عامل نہ بنائیں اور یہ جو مفاعل تھے ان کو آپ اپنی اصلی حالت پہ رفع پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو ان باتوں کا آپ یہ ہے نا وہ خاص